پرہیزگار ہو، اخلاص سے جھکے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن آج لوگ خلوص بھی نہ رہا، یقین بھی نہ رہا، اور برکتیں جو سجدے کی ملنی چاہیے تھی وہ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہم سجدہ تو کر رہے ہیں مگر گناہ سے نہیں بچتے۔ ادھر سجدہ کر کے نکلے، ادھر کسی عورت پر غلط نظر ڈال دی، سجدہ بھی کر رہے ہیں، تاش کے پتے بھی کھیل رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، حرام کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ یعنی گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے سجدے کی برکت کما کہوں مل نہیں پا رہی ہے، ورنہ سجدے کی برکت اتنی ہے، بڑی ذمہ داری سے کروں، جس کو سجدے کی برکت مل جائے پھر اس کو مزید کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ سجدہ وہ ہے، اللہ نے 700 مرتبہ پورے قرآن میں جس نماز کا حکم دیا، اتنی مرتبہ اللہ نے کسی عبادت کی تاکید نہیں کی جتنی نماز کی تاکید۔ آخر کیا ہے اس نماز میں کہ اللہ 700 مرتبہ پورے قرآن میں فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کتنا بڑے سے بڑا عمل ہے، 7 بار بھی کسی کا حکم نہیں دیا، ایک بار دیا بس ختم، 2 بار کسی کا دیا، کسی کا 3 بار دیا، کسی کا 4 بار دیا، اتنی کثرت سے نہیں دیا کسی کا، لیکن نماز 700 مقام پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز کی بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کو برکت نہیں مل رہی ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور 95% لوگ پڑھتے نہیں اور وہ بہت آسانی سے کہتے ہیں سر تمہیں ٹائم نہیں ملتا۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ یہ مکاری کر کے مولوی کو سمجھا سکتے ہو، مولا کے یہاں آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ مولوی تو بیچارہ بولا بالا ہے، وہ تو آپ اس کو جو کہہ دو گے وہ یقین کر لے گا، کہیں نہ کہیں وہ مجبور بھی ہے اور اس کا کوئی زور آپ پر نہیں ہے، لیکن مولا کے یہاں کوئی مکر نہیں چلے گا، کوئی فریب، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائی اپنے آپ میں ڈوب کر اتنا سوچو، ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، سوچو اگر دوست ہمیں بلائے تو ہم ٹائم نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ اسکول جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ نوکریوں پہ جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ بولو سب کے لیے ٹائم ہے، نوکری کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، احباب کے لیے ٹائم ہے، اور کس کے لیے ٹائم نہیں پتہ ہے؟ جس نے پوری زندگی ہمیں مفت میں دے دی، جس نے ٹائم پیدا کیا، جس نے ٹائم ہمیں دیا، پیدا کر کے ٹائم دے دیا کہ لے ٹائم استعمال کر، اسی خالق کے وقت کو ہم ٹائم نہیں دیتے، اسی رب اکبر کو ہم ٹائم نہیں دیتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اور یاد رکھنا اس دنیا میں آپ جو چاہے کر لیں، کوئی پکڑ آپ کی ہو یا نہ ہو، کوئی پریشانی ہو یا نہ ہو، لیکن اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ آخرت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات اتنی اوتھینٹک، اتنی مضبوط ہے، اتنی ٹھوک بجائی ہوئی ہے کہ یہ بات صرف قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن سے پہلے کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، حضرت موسیٰ کے صحیفے میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، یعنی ہر کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک دن آئے گا جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس میں اپنا حساب ہوگا، آپ کا ہمارا سب کا، اللہ جس کا چاہے گا حساب لے گا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا، یہاں دل کے کان سے سننا، بات بہت طویل نہیں کرتا، اس ایک بات کے بعد دوسری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، لیکن دھیان سے سننا کہ اللہ اکبر، وہ حساب ہوگا قیامت کے دن، اور اس قیامت کے دن جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا بس وہی جنت میں جائے گا، اور اگر اس امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہو۔ یہ دھیان سے سننا آپ، یہ جو ہمارے دماغ کے اندر ایک کیڑا ڈال دیا گیا ہے نا کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو ہم جنت ہی میں جائیں گے، یہ یہودیوں کی سوچ ہے،
یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے۔ یہ یہودیوں کی فکر ہے کہ کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے اسٹیج سے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے امتحان میں جو کامیاب ہوگا صرف وہ جنت میں جائے گا، اور اگر ناکام ہونے والا نبی کا سگا بیٹا بھی ہے تو اللہ اس کو بھی جنت نہیں دے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اگر امتحان میں ناکام ہونے والا نبی کا سگا چچا ہے اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اگر امتحان میں ناکام ہونے والی نبی کی بیوی ہے تو اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ آپ اس کی تفصیل سمجھتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا اور وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگی اور وہ جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو میر گنج والوں کہ جب نبی کی بیوی خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے، نبی کا سگا چچا خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے، نبی کا سگا بیٹا خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے، جب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہمارا باپ کیا کوئی نبی ہے؟ معاذ اللہ، بتاؤ تو صحیح ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جب نبی کا بیٹا ناکام ہو کر کے جہنم میں جا سکتا ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے عمل کرو، عمل عقیدے کی درستگی کے ساتھ عمل کرو، ورنہ وہاں پچھتاؤ گے۔ یہاں بڑی بڑی باتیں کر لو لیکن وہاں پچھتانے سے کچھ کام آنے والا نہیں، پچھتانے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، وہاں کی رسوائی بڑی بدترین رسوائی ہوگی۔ اس لیے سدھرنا ہے تو یہاں سدھر لو، سنورنا ہے تو یہاں سنور لو۔ اللہ نے توبہ کا وقت دیا ہے، ابھی توبہ کر لو۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ابھی بدل لو، ورنہ موت کب آئے گی اس کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی وقت متعین ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، اس کے وقت کا تعین اللہ کے یہاں ہے، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ پتہ نہیں کون کب مرے گا، کل مرے گا، پرسوں مرے گا، ابھی مرے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خطبہ شروع کیا، تقریر شروع کیا، میں ختم بھی کر سکوں گا کہ نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے آپ اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ بات نہ کرو کہ ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم سب ٹائم ملتا ہے جب دوستوں کے لیے ٹائم ملتا ہے۔ اور یہ دوست جن کے لیے تم کئی کئی گھنٹے بیٹھتے ہو، میرے عزیز میرے بھائی، ان میں سے بے شمار ایسے تمہارے دوست ہیں جب تم اٹھ کر جاتے ہو تو وہ تمہاری برائیاں کرتے ہیں، جب تمہیں خوشی ملتی ہے تو تم سے حسد کرتے ہیں۔ بولو، حسد کرنے والوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہو، دشمنی کرنے والے اور غیبت کرنے والوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہو۔ اللہ اکبر، جو تمہارے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پوری زندگی لگا دی ہے۔ اور وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے محبت پیدا کی ہے۔ تھوڑی دیر غور کرنا میرے جوانوں، اگر اللہ ماں کے سینے میں غذا پیدا نہ کرتا ہم کیا کھاتے؟ ارے غذا پیدا کرتا، اگر ماں کے دل میں ممتا پیدا نہ کرتا تو کیا ہماری ماں ہمیں پیدا ہونے کے بعد کسی قبرستان میں پھینک کر بھاگ نہ جاتی، کسی کچرے کی کنڈی پہ پھینک کر بھاگ نہ جاتی، کسی کنویں کے کنارے پہ رکھ کے بھاگ نہ جاتی، کتوں کے حوالے نہ کر دیتی؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر ماں کے سینے میں جس نے محبت پیدا کی ہے وہ خالق کائنات قادر و مقتدر ہے، تم سب کو ٹائم دے رہے ہو، اس رب کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، اور اس سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ایسے پیار کرنے والے کے ساتھ بے وفائی، ایسے پیار کرنے والے کے ساتھ بے وفائی، جفاکاری، اللہ اکبر۔ سوچو، آج کہتے ہو کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ایسے پیار کرنے والے خدا کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو تباہ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ برباد نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ ارے کوئی با وفا دوست سے بے وفائی کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے، اپنے جیسے با وفا دوست سے کوئی بے وفائی کرے تو وہ برباد ہوتا ہے۔ جو خدا سے بے وفائی کرے، سوچو، غور کرو، کہاں ہو؟ ہوش کے ناخن لو۔ صرف انڈا مچھلی گوشت والے مسلمان مت بنو،
صرف جمعہ کی 2 رکعت والے مسلمان مت بنو، محمد الرسول اللہ جیسا مسلمان بنانا چاہتے تھے ایسے مسلمان بنو۔ تو بات دور نکلی، میں عرض کر رہا تھا لوگ نماز نہیں پڑھتے، انجام کیا ان کا سن لو، پھر بات آگے بڑھتی